बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। सात तिबिया कॉलेज की तरफ से अमलियात और तिब का सिलसिला जारी है। आज हमारा अमलियात का सेमेस्टर है और इसकी दूसरी क्लास है। हम एक दिन तिब और एक दिन अमलियात की क्लास लेते हैं। आज की क्लास में मैं आपको कुछ बुनियादी कंसेप्ट समझाना चाहता हूं। अमलियात है क्या, इनकी हकीकत क्या है, मज़ाहिब के साथ अमलियात का ताल्लुक क्या है, और जो लोग आमिल होते हैं आया उनका मजहबी होना भी जरूरी है या इससे कोई भी कर सकता है। इन मौज़ूआत पर हम बहस करेंगे कि कौन लोग हैं जो आमिल कहला सकते हैं और कौन लोग हैं जो अमलियात से फायदा उठा सकते हैं, और कौन लोग हैं जो इस चीज को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर वो परेशान होते हैं। हम इन्हें दर्जा बदर्जा जिक्र करेंगे और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये कि अमलियात का कंसेप्ट क्या है। ये चीजें बार बार नहीं बताई जाती। अगर कापी हो फबीहा, ना हो तो कोशिश करें कि ये चीजें नोट कर लिया करें। सबसे पहले ये है कि अमलियात कौन लोग करते हैं, या अमलियात का मजहब के साथ ताल्लुक क्या है। इंसानी नफ्सियात में अमलियात का एक गोशा मौजूद है, जहां मजहब है, जहां मसलक है, तहजीब व तमद्दुन है, तबकाती दुनिया है। ये तो माना कि हर इंसान जो उसकी नफ्सियाती ख्वाहिश है। भाई मैंने आपसे कितनी दफा कहा है कि आप ये जो है ना वीडियो बंद कर दिया करें, अपने कैमरे बंद रखा करें। ये छोटी छोटी सी ये कटिंग जो होती है ना, हमें बहुत ज्यादा परेशान करती है। बाज दफा तो इतनी परेशान करती है कंप्यूटर हैंग हो जाता है। अच्छा, बात हो रही थी अमलियात का मजहब से ताल्लुक क्या है। सच्ची बात तो यह है कि अमलियात और मजहब बेजोड़ चीज है। अमलियात का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। अमलियात का नफ्सियात से ताल्लुक है। यह साइकोलॉजी का एक चैप्टर है, जहां से जिस रास्ते से हमें इत्मीनान मिलता है, जिस रास्ते से हमें इत्मीनान मिलता है, उस रास्ते से हमें ये जो अमलियात है ये होती। अब देखें, अगर मजहब का अमलियात से कोई ताल्लुक होता या किसी मजहब की हक्कानियत अमलियात से वाबस्ता होती, तो फिर याद रखें कि दूसरों के मज़ाहिब को, अदियान को, मसालिक को या उनके नजरियात के बुतलान के लिए सिर्फ अमलियात ही काफी थे, किसी दलील की जरूरत न थी। लेकिन कोई भी जो मजहब है वो इंसानी नफ्सियात का पास रखता है, लिहाज रखता है, और उसकी जो नफ्सियाती तस्कीन होती है उसकी तकमील के लिए कुछ ना कुछ मवाद फराहम कर। जब हम ये चीज देखते हैं, अब देखें आप कबल अज तारीख जो अब नविश्ते बरामद हो रहे हैं या दस्तयाब लिटरेचर, कदीम तरीन किताबों में वेद मुकद्दस भी आती है।
یہ بائبل سے بھی پہلے کی ہے، توریت سے بھی پہلے کی ہے، یا یوں لگا لے کہ توریت اور وید مقدس کے یہ جو ہم اثر ہیں یہ. اسی طریقے سے فارسیوں کی زن اور یہودیوں کی توریت، یہ جو پارسیوں کی کتاب ہے ان سے بھی قدیم ہے. اب پارسیوں کا اسلام سے، یہودیت سے، عیسائیت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہندوت سے تعلق ہے. وہ تو آتش پرست تھے، پارسی تھے. اسی طریقے سے تورات کو ہندوؤں سے، سکھوں سے، سکھ تو خیر بہت بعد کی پیداوار ہے، یہ تو مغلوں کے زمانے میں جو ہے نا ان کا وجود نمودار ہوا ہے. میں نے آج ایک کتاب پڑھی، دنیا کی قدیم ترین تاریخ اس کا نام تھا. یہ جب سکندر اعظم چلا تھا اس کے ساتھ ایک مورخ بھی تھا، ایک پلینی بہت پرانا یونانی مورخ گزرا ہے وہاں بھی، یا بقرات، سقراط، ان میں بھی جو ہے نا یہ لچک پائی جاتی ہے. گو کہ یہ لوگ اس سے منکر تھے، لیکن کہیں نہ کہیں آ کر یہ دیوتاؤں کا نام لیتے تھے کہ یہ دیوتاؤں کی وہ ہے. ایک کتاب مجھے سنسکرت پڑھنا نہیں آتی، لیکن اس کا ترجمہ اردو میں ہوا تھا. ہماری ویب سائٹ پر ٹپ فور آل اور دنیا کا علم پر موجود ہے وہ کتاب. اس کا نام ہے امرت ساگر، ایک کشمیری پنڈت کی لکھی ہوئی ہے. تو اس میں بیماریوں کی بہت باریکیاں بیان ہوئی ہیں. اس کی صفرا کی کتنی قسمیں ہیں، سودا کی کتنی قسمیں ہیں، کف کی یعنی بلغم کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر ان کی کیا کیا صورتیں ہیں، فلانی چیز ہے فلاں، بہت تفصیل سے. وہ بخاروں پر جب وہ بحث کرتا ہے لمبی چوڑی کر دیتا ہے، سر درد پہ کرتا ہے، 50 اقسام گنوا دیتا ہے. وہ پھر اپنے نسخہ جات اور تشخیص کے بعد عملیات کا ذکر کرتا ہے کہ اگر ڈانکنی، وہ ڈانکنی لکھتا ہے، ڈانکنی ہو تو یہ منتر پڑھے، اگر دیوتاؤں کا پرچھاواں ہو تو یہ پڑھے، اگر کسی مسان کی وہ ہو تو یہ پڑھے. میں آپ کو مذاہب سے عملیات کا تعلق بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ایک وہم ہے کہ جناب فلاں مفتی صاحب نے مجھے اجازت دی تھی، فلاں ولی نے مجھ سے جو ہے نا اس کی اجازت دی تھی، یہ چلا کروایا تھا، فلاں جو ہمارے پیر صاحب ہے انہوں نے کیا تھا. میں یہ بات آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے اور بہت ساری جو ہے نا کتابیں ہیں، ان سب میں جھاڑ پھونک کا، حتیٰ کہ قرآن کریم میں بھی جھاڑ پھونک کا ذکر ہے، لیکن حکم نہیں ہے. انسانی نفسیات کا ذکر ضرور ہے. مثلا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، انسان مال سے محبت کرتا ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ وَجُولًا، انسان جلد باز واقعہ ہوا ہے. اور پھر فرعون کا جو واقعہ بیان کیا ہے، اور اس بنی اسرائیل کی جو سرگزشت ہے اس میں بار بار یہ چیز ہے، بھئی یہ جادوگر ہے، جھاڑ پھونک کرتا ہے، اس کے مقابلے میں معجزات آگے وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں. لیکن دین نہ مذہب اس کا حکم نہیں دیتے کہ لازمی کرو، اسے مخصوص لوگ اپنائے ہوئے ہیں. خیر، اب بات آتی ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا کہ اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، نفسیاتی تسکین کے لیے ہر مذہب نے ایک گوشہ رکھا ہے کہ جس سے اس کو تسکین ملے. ٹھیک ہو گیا. اب آ جائیں کہ عمل کرتا کون ہے، عامل کون ہوتا ہے. دیکھیں بھائی، آپ کسی بھی جنتر منتر کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ رہے، جادو کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ رہے، عملیات کی کتاب کو چلے وظیفے کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لے، یعنی کوئی بھی چیز جو ایسی ہے کہ جس سے ہم عملیات سے منسوب کریں، سب میں ایک ہی جیسی ترکیبیں لکھی ہوتی ہے. اسے تم نے 41 دفعہ پڑھنا ہے، اسے تم نے 41 دن کرنا ہے، اسے تم نے 3 مہینے پڑھنا ہے، یہ 4 چلوں تک پڑھنا ہے،
اس میں ہمزاد ہے، پریاں ہیں، جن ہیں، بھوتنیاں ہیں اور کرکوان ہے۔ عربوں میں بھی یہ تصور پایا جاتا تھا، ہندوستان میں بھی، پاکستان بھی ہندوستان کا کبھی حصہ ہوا کرتا تھا، تو اس بر صغیر کی نفسیات اور ان کی جو بود و باش ہے، تہذیب و تمدن ہے، ملتے جلتے ہی ہیں۔ اب اس میں ہر ایک کتاب میں آپ ہندو کی اٹھا کر دیکھ لیں، سکھ کی اٹھا کر دیکھ لے، یہودی کو اٹھا کر دیکھ لے، عیسائی کو اٹھا کر دیکھ لے، کسی صوفی کو اٹھا کر دیکھ لے، کسی مولوی کو اٹھا کر دیکھ لے، کسی عامل کی اٹھا کر دیکھ لے، کسی جاہل کی اٹھا کر دیکھ لے، جادوگر، اس میں سب میں ایک چیز مشترک ہے کہ فلاں عمل تم نے اتنے دن کرنا ہے، اتنی دفعہ پڑھنا ہے، تم نے یہ کام اتنے دن کرنا ہے، تم نے پانی میں کھڑے ہو کر کرنا ہے، تم نے آگ جلا کر کرنا ہے، تم نے قبرستان میں بیٹھ کر کرنا ہے، تم نے باہر اجاڑ بیابان میں کرنا ہے، تم نے یہ کرنا، تم نے وہ کرنا، یعنی ٹرم اینڈ کنڈیشن الگ ہیں اور مطلب ایک ہی ہے۔ کوئی آدمی کہتا ہے تم نے باوضو کرنا ہے، تم نے خوشبو لگانی ہے، اور اتنی دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اتنی دفعہ فلاں آیت پڑھنی ہے، پھر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، تم نے ناپاک نہیں ہونا، وضو آپ کا نہیں ٹوٹنا چاہیے، آپ کے کپڑے نہیں بدلنے چاہیے، وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں ہوتی ہے۔ اور جو دوسری طرف کے ہوتے وہ کہتے تم نے غسل نہیں کرنا، تم نے فلاں چیز نہیں کھانی، تم نے جو چیز اسلام میں حرام قرار دی گئی ہے وہ انہیں تاکید کرتے جناب تم نے یہ کھانی۔ یعنی عملیات کا کسی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو عملیات پڑھا رہا ہوں، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے ذہن سے جو ایک عملیات کا خوف ہے، ڈر ہے، کہیں رجت ہے، کہیں جنات اور بھوتوں کا حملہ ہے، کہیں جادو کا حملہ ہے، کہیں دشمن کا حملہ ہے، کہیں حصار ٹوٹ گیا اور کہیں عمل میں خلل آ گیا، کہیں پرہیز ٹوٹ گیا، میں آپ کو وہ چیز اس چیز کو کلیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ جو چلے، وظیفے، تسبیحاں، ساری چیز، اب دیکھیں نا، جو ہندو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اندر کی طرف ایسے تصویر گھماتے ہیں، مسلمان باہر کی طرف کرتے ہیں، اچھی بات ہے نا، گھماتے دونوں ہیں، سارے کرتے ہیں۔ جب آپ کسی چیز کو ذہن میں بٹھا لیتے ہو تو آپ کی وہ قوتیں جو آپ میں موجود تو ہیں لیکن استعمال میں نہیں ہیں، وہ کام کرنا شروع کر دیتی، انسان کے اندر پوری کائنات کی جو قوتیں ہیں یا جو چیز انسان کی زندگی میں کام آ سکتی ہے، وہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ان دونوں کے درمیان میں اسماء کلہا، یعنی جہاں سب ہاتھ کھڑے کر دیں، کلہا، وہاں انسان کی دسترس ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ مسخر کر دیا، وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مشتری پر گھوڑے کی طرح کاٹھی باندھ کر اس پر سواری کرنا، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ مسخر سے مطلب یہ ہوتا ہے، مثلا آپ نے کوئی جانور سدا لیا، اس کی تربیت کی، گھوڑا ہے، گائے، بیل، بھینس، ہاتھی، کچھ بھی لگا لے، حتیٰ کہ شیر، درندہ جیسا، اسے ہم جب پالتو بنا لیتے ہیں تو وہ پھر ہمارا مسخر ہو جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی درندگی ختم ہو گئی ہے، وہ چیز جو درندگی دکھاتی تھی وہ صفت کمزور ہو گئی، موجود ہے۔ ایسے ہی انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اس کائنات سے جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ضرورت ہے، اسے پوری کر سکے، وہ جسمانی طور پر ہو، وہ روحانی طور پر ہو، وہ خفیہ طریقے سے ہو، ظاہری طریقے سے ہو، اس کی جو تکمیل ہوتی ہے، اس تکمیل کے لیے جو قوت اللہ نے اس انسان کے اندر رکھی ہے وہ چھپی ہوئی ہے۔
जब इंसान मुराकबे करता है, चिल्ले वजीफे करता है और मुजाहिदात करता है, तो वो चीज से बरूए कार आती है और वो चीज से काम करना शुरू कर देती है। जब वो काम करना शुरू कर देती हैं तो फिर ये जो गंडे, ताबीज, नक्श और फूंफा, ये सानवी हैसियत इख्तियार कर जाते हैं। ये चीज से जो गंडा हो गया, ताबीज हो गया, दम झाड़ा हो गया, चिल्ला वजीफा हो गया, ये उस अमल के इजहार के तरीके हैं, उन कुव्वतों के इजहार के तरीके हैं कि जनाब अगर हम सूरा फातिहा पढ़ेंगे, इतनी दफा पढ़ेंगे तो ये हाजत पूरी होगी, अगर इतनी बार करेंगे तो ये होगी। मसलन देखें, तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि तहज्जुद के वक्त यानी तीसरे पहर रात को अल्लाह आसमाने दुनिया पर तशरीफ ले आते हैं, आ जाते हैं और आवाज लगाते हैं, हल में मुर्जिकन फरजुकला, कोई ऐसा है जो रिज़्क मांगे मैं उसे दे दूं, कोई बीमार है मैं उसे शिफा दे दूं, कोई मोहताज है मैं उससे गनी कर दूं। यानी ये आवाज लगती रहती है, लगती है, यहां तक कि ही हत्ता मतलाई फजर। अब ये क्या है? तहज्जुद में जो दुआ मांगी जाती है उसकी कबूलियत के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब जैसे मैंने कल बताया था कि कनाडा में इस वक्त सुबह के 9-10 बजे, यानी एक सनराइज है, सूरज अभी चढ़ रहा है, हमारे यहाँ रात है। अब हमारी जब तहज्जुद होगी, उनका दिन चढ़ रहा होगा, जब उनका तहज्जुद है तो हमारा दिन निस्फ नहार पे होगा। अब ये कैसे बात बने? असल में कायनात के अंदर अल्लाह ने मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स भेज रखे हैं जो इंसान की जरूरियात को मद्देनजर या कायनात की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए वे कम्युनिकेशन का काम करते हैं। तहज्जुद में ऐसी घड़ी होती है या तहज्जुद का जो वक़्त होता है उसमें एक तो एक खास सुकून होता है, कायनात में शोर नहीं होता, हर तरफ सन्नाटा छाया होता है। और जब ये कैफियत मिल जाती है, यही वो रीजन है कि जब आमिल को कहा जाता है जनाब तूने पहाड़ में जाके करना है, तूने बियाबान में जाके करना है, तूने, बल्कि बास किताबों में तो मैंने पढ़ा कि ऐसी जगह को वजीफा करना है किसी इंसान की आवाज कान में ना पड़े। हो गया। जब इंसान वजीफा करता है, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगता है, तो जो कायनात में वो लहरें या वो फ्रीक्वेंसीज या वो व्यूज जो घूम रही है, जिनकी तवस्सुत से दुनिया के काम होते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी उनसे टकरा जाती है। जब टकरा जाती है हमारा कनेक्शन हो जाता है, ऐसे जैसे हमारा नंबर मिल गया, फोन मिल गया, जैसे हम और आप एक कम्युनिकेशन में बैठे हैं, एक खास रास्ते में बैठे हैं, तो वो फिर जो सिग्नल्स होते हैं वो मतलूब तक पहुंचने में आसानी पैदा करते हैं और वो सूरतें पैदा कर देते हैं और वो रुकावटें दूर कर देते हैं कि वो जो उसकी जरूरत होती है, उसके मतालिब होते हैं, वो उस तक पहुंच सके, ये पहुंचे या वो मतलूब चलकर आ जाए। बात समझ गए? ये एक बात हुई। अब इस वक्त कोई हिंदू करता है, सिख करता है, यहूदी करता है, दहरिया करता है, या अफ्रीका के जंगल में बैठा हुआ वो बिल्कुल जंगली इंसान करता है, सबके लिए सेम एक ही है। या आप एक चीज समझ गए, जित आप देखें ना, हिंदू जोगी जो है ना, बनबास ले लेते हैं, जंगलों में जोगी हैं, वो फिरते हैं, सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वो कहते हैं वो एक चुटकी भी देते हैं फायदा होता है, फूंक मारते हैं फायदा होता है। हमने देखा कि जो ये भिखमंगे होते हैं घरों में आते हैं, औरतें इनसे बच्चों पर दम करवाती हैं, जानवरों के लिए, बरकत के लिए वो लोग करते हैं और होता है। तो किसी भी चीज के लिए वक्फ होना पड़ता है, यही अमलियात है। जो इंसान सोचता है, जो सिग्नल भेजता है, जैसे मैंने कहा
کہ جب انسان یکسو ہو کر توجہ کرتا ہے تو ان کائناتی لہروں سے وہ ٹکرا جاتا ہے، جسے قبولیت کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں کہ ہمارا چلہ کامیاب ہو گیا، یہ وہ چیز ہوتی ہے۔ جب عامل پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کی لہریں طاقتور ہوتی ہیں تو اس کی پریشانی سے گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں، یار دوستوں تک بھی اثر پہنچتا ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے۔ اور جب یہ خوش ہوتا ہے تو اس کی خوشی کی لہریں گھر والوں کو بھی محسوس ہوتی ہیں، متعلقین کو بھی ہوتی ہے، مریدین اور متعلقین اور جو متوسطین ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی وہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے عامل کو گھبرانا نہیں چاہیے، عامل کو خوش و خرم رہنا چاہیے، پر امید رہنا چاہیے، نا امیدی کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب جنات دکھائی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، کیا ہے کیا نہیں ہے، اس پہ میں تھوڑا سا آگے چل کے بات کرتا ہوں، لیکن میں ایک چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ یہ میں تمہید، آج کا سبق تمہید ہے عملیات کی، تاکہ جب آپ کتابیں پڑھیں عملیات کی تو آپ کو پتا ہو کہ یہ کام کرے گا، یہ نہیں کرے گا، میری کیپیسٹی کے مطابق یہ عمل ہے، میں یہ کر سکتا ہوں، میرے لیے یہ سود مند ہے، میں جس مریض کے لیے کہہ رہا ہوں اس کے لیے یہ ہے، تاکہ آپ کے سامنے پورا شرح صدر ہو، آپ عملیات کی کتابوں سے بھی فائدہ اٹھا سکے، چل وظیفہ سے بھی فائدہ اٹھا سکے، آپ مخالف سے موافق سے اپنے معاملات کو اچھے انداز میں طے کر سکے۔ یہ چیز میں آج آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں، بلکہ یوں سمجھے کہ سمجھانے کے موڈ میں ہوں، تاکہ جو عملیات کا اس کی اجازت نہیں تھی، جناب پیر ناراض ہوا، عمل برباد ہو گیا، میرا عمل کھینچ لیا، میرے اثرات کھینچ لیے، میرے جنات کھینچ لیے، میرے یہ کھینچ لیے، میرے وہ کھینچ لیے۔ یہ بس کیا کرے، دکانداری ہے نا، کرنے پڑتے ہیں، اور تجھے میں یہ نہیں کروں گا، تجھے میں وہ نہیں کروں گا، تجھے عمل نہیں بخشوں گا، وغیرہ وغیرہ۔ کیا کرے بھائی، دکان جو چلانی ہے۔ اچھا، اب اگلی بات سنیں، رجعت کیا ہوتی ہے؟ جیسے عامل توجہ کرتا ہے، مطلوب کو کھینچتا ہے۔ ایک ساتھی نے کیا تھا کہ جناب میں نے تعویذ کیا تھا، 1 مہینہ ہو گیا ہے، ابھی تک کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ بالکل نہیں ہوا ہوگا، میں نہیں کہتا کہ بالکل یہ کوئی امر ربی ہے کہ جس کا نفاذ لازمی ہے۔ اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی مریض کو، کسی مرید کو، کسی متعلقین میں سے کسی فرد کو جب کوئی چیز دیں، گھر کے لیے، کاروبار کے لیے، بیمار کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے دیں، تو اس پر آپ توجہ کریں، کوشش کریں اس کا نام، اگر تصویر مل جائے تو اچھی بات ہے، نہ ملے تو اس کا پورا بایو ڈیٹا آپ لیں، کہ ایسی ایک معلومات آپ کے پاس ہونی چاہیے، اتنی معلومات آپ کے سامنے ہونی چاہیے کہ وہ جو شخص سے مطلوب ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے، لیکن اس کی پوری تصویر، اور وہ آپ کے جب آنکھ بند کرے تو وہ مجسم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہو۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ تصویر منگا لیا کریں، پھر کوئی 10 منٹ یکسو ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر اس پر توجہ کریں، جیسے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں ایسے آپ یہ سمجھے کہ وہ بھی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، جو حکم دینا ہے، جو آرڈر دینا ہے، جو کام کہنا ہے وہ ایسے ہی کہیں جیسے، اور اس یقین کے ساتھ کہیں کہ یہ کام ہوگا۔ منت ترلا اور لجاجت پالیسی نہیں، آرڈر پالیسی، یہ بھائی تم نے کرنا ہے، نہیں کرے اگلے دن پھر تصور میں بیٹھ کر جوت بھی کھڑکا سکتے ہو، زیادہ کوئی بولتا ہے اس کی زبان میں کیل بھی کاٹ سکتے ہو، لیکن یہ چیزیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب آپ میدان عمل میں یہ چیز کریں گے۔ اب آگے رہ گئے رجعت۔ جیسے ہم اپنی حاجت برآوری کے لیے کائناتی ان قوتوں کو یا لہروں کو، ویوز کو، سگنلز کو، یعنی یہ چیزیں جدید اصطلاحات میں سمجھ میں آ جاتی ہیں، اگر ہم روحانی وہ ابن عربی کی اور غزالی کی اور ابن خلدون کی وہ اصطلاحات ہم استعمال کریں گے، یا یوں لگا لے کہ المجردی کی وہ استعمال کریں گے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ساری رات ہی ان الجبروں میں گزر جائے گی۔ میں وہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں جس سے ہم مانوس ہیں، جیسے ہم ان کائناتی لہروں سے منطبق ہو کر اور
اپنی ضرورت کو پیش کر کے ہم اپنی مطلب برآوری کرتے ہیں، وہ توجہ ہو، وہ وظیفہ ہو، چلا ہو، دعا ہو، کچھ بھی ہو، جیسے ہم یہ کرتے ہیں ایسے ہی جو پریشانی ہوتی ہے، ڈر ہوتا ہے، وہ بھی اسی راستے سے آتا ہے۔ جس راستے سے، جس دروازے سے خوشی آتی ہے، غم بھی اسی سے آتا ہے۔ بات ہو رہی تھی کہ جو ہم یہ کام کرتے ہیں یہ کسی بھی مذہب، مسلک، بچے، عورت، مرد سب کے لیے یہ برابر ہوتا ہے، کسی کی کوئی تشخیص نہیں ہے۔ جیسے انسان ہونے میں سب برابر ہیں، اسی طریقے سے ان قوانین کے مطابق چلتے ہوئے ان قوتوں سے فائدہ ہر ایک اٹھا سکتا ہے۔ مسلک، مذہب اس میں کوئی معنی نہیں رکھتا، اور نہ ہی جو ہے نا مذہب، مسلک اس سے کوئی خاص ربط رکھتا ہے۔ اب مثلا میں نے آپ کو بتایا کہ جو رجت ہوتی ہے یہ عامل کا وہی خوف ہوتا ہے جس خوف سے، جس قوت سے آپ نے اپنا کام کیا ہے، اسی قوت سے آپ یہ ڈر کھینچ کے لائے۔ آپ پر کوئی جادو نہیں کر سکتا۔ آپ اگر ڈریں گے تو آپ پر ہو جائے، نہیں ڈریں گے آپ پر نہیں ہو، آپ کریں گے کسی پر، کیونکہ طاقتور کی طرف وہی ہاتھ بڑھاتا ہے جو اس سے زیادہ طاقتور ہو۔ قرآن کریم نے ہمیں سمجھانے کے لیے سورہ یوسف میں کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے نا وہ سنیں، سَحْرُ أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ۔ یہ معمولی آیت جو ہے نا الفاظ نہیں ہے، بہت گہرے الفاظ ہیں۔ تو رجت، حصار، یہ کلمات، یہ ان کی حقیقت آپ کے سامنے۔ اب دیکھیں جو احادیث میں، قرآن کریم میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں، وہ جب ہم وہ چیز کرتے ہیں، حصار کرتے ہیں، معوذتین پڑھتے ہیں، لیکن ہم لوگ جب رات کو سوتے ہیں نا، معوذتین پڑھے، اخلاص پڑھا، تبارک الذی پڑھی، پتہ نہیں کہاں کہاں سوچ رہے ہیں، کچھ یاد رہا، کچھ پڑھ لیا، پتہ نہیں کہیں سے بھول گیا، کہیں سے چھوڑ گیا، یعنی بے توجہی سے پڑھتے ہیں۔ اس وجہ سے ہم مسلمان اثرات سے محروم رہے۔ خیر، جب آپ یہ چیز کرتے ہیں تو آپ کے لیے وہ راستے ہموار ہو جاتے ہیں۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو احادیث مبارکہ میں جو دعائیں اور حصار، تعوذات آئے، ہم نے بھی ایک کتاب لکھی تھی مضبوط پناہ ہے، یعنی تعوذات، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ مانگی تھی وہ ہم نے ایک کتاب میں جمع کی تھی۔ 100-150 صفحے کی کتاب ہے، ممکن ہے کہ ہماری ویب سائٹ پر موجود ہو، پڑھ لینی چاہیے۔ ان کے اثرات ہوتے ہیں کہ وہ ان غلیظ قسم کے اثرات کو روکتے ہیں انسان تک پہنچنے میں، کہ جو انسان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک چیز ہو گئی۔ اور جو قرآن اور احادیث میں جو الفاظ منقول ہیں وہ اگر آدمی پڑھتا ہے تو یہ قوت کے منبع ہیں، ان میں بے پناہ طاقت ہے، ان سے ہر آدمی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ جیسے ایک راکٹ لانچر کے لیے، ہیلی کاپٹر کے لیے ہیلی پیڈ ہونا چاہیے اور مضبوط ہونا چاہیے تاکہ اس کے پریشر کو اور اس کی طاقت کو وہ برداشت کر سکے، ایسے ہی ان کے لیے ہاں یہاں تقویٰ ہے، یہاں طہارت ہے، یہاں اللہ رسول کی تابعداری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ عملیات کی بنیاد پہ نہیں، وہ مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہے۔ اچھا، اب ایک اور بات آپ کو میں سمجھا دوں کہ سفلی اور علوی اعمال کیا ہوتے ہیں، یا جادو اور نورانی عمل کیا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ تو جادو کرتا ہے، میں نوری کرتا ہوں۔ اب یہ گنجلک ہے کیا؟ اب دیکھیں، انسان جو ہے نا یہ مسجود ملائکہ ہے، نائب ربی۔ شرک، کسی غیر کے سامنے سجدہ کرنا، جبین نیاز جھکانا، یہ اللہ کو نقصان نہیں کرتا، یہ انسان کی شرافت اور اس کی عظمت کے خلاف ہے کہ اس کی تخلیق اور اس کا مرتبہ یہ ہے کہ لوگ اس کے سامنے، اب جبریل سے بڑھ کر کون سی طاقت ہوگی؟ کہتے ہیں جب یہ ایک پر کھولتا ہے نا تو اس کا ایک پر مشرق سے لے کر مغرب تک ہوتا ہے، اور اس کی اتنی پاور ہوتی ہے کہ جب ایک پلک جھپکنے میں یہ عرش معلیٰ سے لے کر تحت سریہ تک پہنچ جاتا ہے، پلک جھپکنے میں۔ وما امر الساعة الا كلمح البصر، بس ایسے آنکھ جھپکی اور وہاں سے آپ طاقت کا اندازہ لگا لیں۔ وہ ہاتھ باندھ کر کھڑے، معراج میں کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آگے میرے پر جلتے ہیں بھائی، میں نہیں جا سکتا۔ آپ گئے،
आगे गए सरीरुल अक़लाम, और नहीं क्या क्या नजारे देखे, अल्लाह जाने उसका रसूल जाने। ये तो राज हैं, जब कभी अल्लाह ने अपने पास बुलाया ये राज खोले तो खुलेंगे, जब उन्होंने नहीं बताए। लेकिन इतनी बात जरूर है कि जिब्रील की हद मुकर्रर है, इंसान की वहां तक है। यानी इंसान के अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है उन कुव्वतों को और उन चीजों को जो ताकत का मंबा थी, वहां से ये गुजर कर जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जितनी जो मखलूकात है, जिन्नात हो, हमजाद हो, किरकवान हो, कुछ भी हो, वो इसके मातहत हैं। इसकी शान इनसे बहुत बुलंद है। अब जो लोग ये खसीस किस्म के काम करते हैं, किसी की चोरी करवा ली, किसी को बीमार डाल दिया, किसी के साथ ज्यादती कर दी, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया, ये हराम की एक सवाल है। असल बात यह है कि एक बादशाह का बेटा है, उसके उसके पास बेशुमार दौलत है, ममलिकत है, हर किस्म की राहत है, लेकिन वो किसी की उसने रोटी चुरा ली, किसी का बस्ता चुरा लिया, किसी के घर से बर्तन चुरा लिए, किसी को लपड़ थप्पड़ मार लिया, अपने बाप की हुकूमत में वो दंगा फसाद करता फिरे। तो सारे लोग कहेंगे भाई तू अपनी निस्बत देख, तू बादशाह का बेटा है और तू कैसी खसीस हरकतें करता है, बच्चों से रोटी लेकर छीन के खा जाता है, तू चोरी करता है और तू लोगों की जेबें काटता है, लोगों में लड़ाई करवाता है, ये तेरा मकाम तो नहीं है ना। अगर फ्रीक्वेंसी हाई किस्म की फ्रीक्वेंसी के साथ टकरा सकती है तो लो किस्म की भी टकरा, जितनी किसी की सोच होती है उतनी प्रवास होती है। ये फिर जो खसीस किस्म के निचले तबके के लोग होते हैं ना, जिन्नात होते हैं, जादू होते हैं, इनकी सोच भी खसीस होती है। जैसा किसी की सोच होती है ना, उसी के साथ अल जिन्स यमीलु इलल जिन्स, जो खसीस किस्म के जिनके काम तखरीक कारी होता है, किसी को तकलीफ देकर खुशी महसूस करते हैं, जैसे सांप बिच्छू होता है, उसकी किसी से दुश्मनी नहीं होती, उसकी फितरत होती है। ऐसे ये जादूगर, ये खसीस किस्म के लोग इन छोटी मखलूकात को अपने बरुए कार लाकर, यानी देखें एक आदमी मेहनत मजदूरी से रोटी खाता है, पेट उसका भी भरता है, एक चोरी करके खाता है उसका भी भरता है। लेकिन माशरती और कानूनी तौर पर जो आदमी चोरी करके खाएगा पेट भर गया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिसने मेहनत मजदूरी करके खाई है या अपने कारोबार से, अपने कसब से वो रोटी खाई है, उसका उसे कोई किसी किस्म का कोई मलामत नहीं है, कोई मलाल नहीं है, कोई किसी किस्म की कोई तासीर नहीं है। जिसने रोटी चुराई है वो अगर उसे सजा ना भी मिले तो लोग हकारत की नजर से देखेंगे, यार ये देख कमाता तो है नहीं, ये ऐसे काम करता है। यही वजह है कि जादूगर और ये खसीस किस्म के आमिल जो होते थे हमेशा रिज़्क से तंग होते हैं, क्योंकि ये उन वहां तक पहुंचते ही नहीं, उनकी सोच ही नहीं होती। तो ये एक डिफरेंस था। अमलियात की किताबों में है ना, खजीनतुल औलिया हो, कंज़े सुलेमानी हो, शबिस्तान रजा हो, या खजीनतुल औलिया हो वगैरह, पता नहीं ब्याज औलिया हो, पर बेशुमार किस्म की वो चीजें लिखी हुई हैं। और उनमें देखें, मैंने अपनी किताब जादू की तारीख में ये बात लिखी थी कि इनमें भी जादू भरा हुआ, लेकिन हम जिन लोगों से ये किताबें मंसूब हैं या जिन्होंने लिखी है, उनकी असमत और उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि हम उनकी तरफ जब ऐसे उठा कर देखते हैं तो हमारा कुला गिरता है, हमारी पगड़ी गिरती है नीचे, इतनी उनकी शान है। हमारे अपने एतकाद के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक हम ये सोच ही नहीं सकते कि जनाब ये भी कोई ऐसा काम कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं ऐसा ही है, और मैं इसकी दलील ये दूंगा कि आप किसी